اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آپ یہاں پہ ہفتم کلاس کی اردو کی کتاب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا نیا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور صفحہ نمبر 9 کھول لیں۔ جی، یہ صفحہ نمبر 9 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جی، آپ نے کھول لیا؟ ٹھیک ہے۔ اس کا سوال نمبر 3 آج ہم نے کرنا ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو ہم نے کام کیا تھا اس میں ہم نے اس سبق کی خالی جگہ پوری کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب لکھوائے گئے تھے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سوال نمبر 3 کو پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ آپ نے بھی یہ سوال اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، آج کی تاریخ بھی ساتھ لگا لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس کس تاریخ میں کون کون سا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سوال ہے آپ کا، یہاں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے ہم نے اس کے بارے میں لکھنا ہے ایک پیراگراف۔ تو میں آپ کو چند باتیں بتا دیتی ہوں، آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بتاؤں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں بھی آ جائے اور کوئی مشکل لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ سماجی، معاشرتی اور سیاسی طور پہ انسانیت اخلاقیات کے نچلے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ کائنات مظاہر پرستی میں مبتلا تھی۔ کسی نے انسان کو خدا بنا رکھا تھا تو کوئی اسے خدا کا بیٹا سمجھے ہوئے تھا۔ سورج کی پرستش، چاند تاروں کی پوجا، حیوانوں، درختوں اور پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ عرب کے لوگ بت پرستی کا شکار تھے۔ شرک کا دورہ تھا۔ بے حیائی، شراب خوری، جوا اور زنا کا عام رواج تھا۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کے پیٹ چاک کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عموماً درست سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اسلام سے پہلے رشتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو انہوں نے تمام رشتوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ہر ایک کو اس کی اپنی اصل جگہ دی۔ تو بچوں، یہ بہت آسان سوال تھا، میں نے بتا دیا ہے۔ اگر کہیں مشکل ہے تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ یہ سوال بھی آپ نے لکھ لینا ہے اوپر، اور اس کا جواب بھی آپ نے جو ہم نے پیچھے نعت پڑھی ہے اس کے الفاظ، اس کے اشعار کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کہ کیسے آپ لکھیں گے، کیسے شروع کریں گے لکھنا۔ اگر آپ کو یہاں پہ بھی کہیں کوئی مشکل ہوگی تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام سنایا، دنیا اور آخرت کی بہتری کے طریقے بتائے، ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھایا، محنت کی عظمت کا درس دیا، کفر و شرک کو ختم کیا، توحید کے نور کو مشرق و مغرب میں پھیلایا، مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ لکھنا چاہیں گے تو کوئی پابندی نہیں ہے. نعت میں جو نعت کے بند میں ان کے شعروں میں جو جو بتایا گیا ہے آپ اس میں اپنے لحاظ سے کہیں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں. مگر وہی بات کہ آپ نے خوش خط لکھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور املا کی کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں. الف میں اور ب میں کیا دیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو پھر جو درست ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے. تو آپ کی آسانی کے لیے ایک کو حل کر کے بتا دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ اسے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ باقی لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو پہلا پڑھتے ہیں نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا. تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہاں آگے لکھا ہوا ہے مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، تو یہ تو درست نہیں ہے اور باقی ان کو بھی پڑھ لیں گے تو اس میں یہ والا درست آئے گا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے. ٹھیک ہے. یہ لائن ہم نے پڑھ لی اور اس کا اب ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ اس کا درست جواب ہمیں کہاں ملے گا. تو یہ آپ دیکھیں درست جواب یہاں آ رہا ہے بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا. تو ہم نے یہ یہاں پہ لکھ دینا ہے. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے. اگر آپ کو یہ یاد نہ آ رہا ہو یہ بھی آپ پڑھ لیں کہ ان میں سے اصل کون سا ہو سکتا ہے، درست جواب کون سا بنے گا جو ہم یہاں پہ لکھیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ نعت لکھی ہے یہ دیکھیں ہر آدمی والا جو ہے ہم یہاں پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. تو اس طرح سے کوئی بھی غلطی کا امکان باقی نہیں رہے گا. تو یہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. یہ یہاں لکھ دیا جائے گا. پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، یہ کہاں پہ ہمیں ملے گا، یہ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا. تو اس طرح سے ہم ان کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کریں پیغام حق، عقبہ، شمع ہدایت، غافل، توحید. یہ آپ نے ضرور اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے. میں نے اس کے الفاظ کے معنی پہلے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے جملے میں آپ کو کروا دیتی ہوں. آپ میرے ساتھ اس صفحے کو دیکھیں، میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ کہیں آپ سے املا کی کوئی غلطی نہ ہو جائے. پیغام حق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو پیغام حق پہنچایا. عقبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم عقبہ کو بہتر بنا سکتے ہیں. شمع ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع ہدایت روشن کی. غافل، غافل لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جگایا. توحید، توحید اللہ کو ایک ماننا ہے اور یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. تو بچوں آپ کو اگر یہ جملے آسان لگتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ یہی لکھ لیں. اور اگر آپ کو یہ تھوڑے سے مشکل محسوس ہو رہے ہیں، ویسے تو یہ بہت آسان ہے لیکن اگر کسی بچے کو پھر بھی کوئی جملہ مشکل لگ رہا ہے تو وہ کوئی آسان سا چھوٹا سا جملہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا بنا سکتا ہے. لیکن بات پھر وہی کہ جملہ بالکل درست ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. سوال نمبر 7 ہے
متضاد الفاظ لکھیں، میں بول رہی ہوں آپ لکھتے جائیں۔ حق، باطل، دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا، الٹا، آگ، پانی، توحید، شرک، مشرق، مغرب، خالق، مخلوق۔ سوال نمبر 8 ہے، نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ اس میں بھی کالم الف اور کالم ب بتایا گیا ہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ تو یہاں پہ جو یہ اس طرح سے بلاک میں الگ سے لکھا گیا ہے، اس کو لکھنے کا کوئی مقصد ہے جو ہم صفحہ نمبر 10 پہ آ کے وہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کالم بے میں دیے گئے لفظ سنایا، دکھایا ہم آواز الفاظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو قافیہ کا بتا دیا تھا، ردیف کا بھی بتایا تھا۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ تو اس میں کون سے تھے؟ سنایا، دکھایا، بتایا، جگایا، جگمگایا اور جھکایا، جو ایک ہی آواز دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو اس میں اور بھی دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے علاوہ بھی اپنی کاپی پہ لکھ لینے ہیں۔ تو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیا ہے تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو، تو آپ اپنی مرضی سے بھی یہاں پہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور سرگرمیاں اس کی ہیں، کسی اور شاعر کی نعت اپنی کاپی پہ لکھ لیں، اگر آپ کو نعت آتی ہے تو اپنی کاپی پہ لکھ لیں۔ مختلف طالب علم اس نعت کو تحت اللفظ پڑھیں۔ صحت تلفظ اور نظم خوانی کا معیاری انداز اپنانے پر زور دیا جائے گا۔ جماعت کا کوئی خوش الحان طالب علم نعت ترنم کے ساتھ پڑھے، باقی طلبہ خاموشی سے باادب ہو کر نعت سنیں۔ طالب علموں کو کسی مستند نعت گو کا کلام پڑھنے کی ترغیب دیں۔ طالب علم اس کلام کے مطالعے کے بعد اپنی پسند کی نعت چارٹ پر لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ تو آپ کوئی اچھی سی نعت اپنے چارٹ پہ لکھ لیں، اور جب اسکول کھلیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ یہاں پہ اپنی کلاس میں اس کو لگا لیجئے گا۔ آج کے سبق کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔